ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، وقال تعالی ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ، رواہ البخاری۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، شمسی اعتبار سے ماہ دسمبر ختم ہونے کے بالکل قریب ہے، اور 4-5 دنوں کے بعد تاریخی نقطۂ نظر سے نئے سال کا آغاز ہوگا۔ سال کا گزر جانا، وقت کا ختم ہو جانا، یہ ہمارے لیے ایک ایسا پیغام ہے کہ انسان کی زندگی میں اصل سرمایہ وہ وقت ہے، اگرچہ کہ اس سرمایے کو ہم اہمیت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ مال کو تو اہمیت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن مال ایسا سرمایہ ہے جو گیا بھی تو پھر واپس لایا جا سکتا، ختم ہو جائے تو کمایا جا سکتا ہے، خرچ ہو جائے تو پھر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وقت ایک ایسا سرمایہ ہے اور ایسی پونجی ہے انسان کے پاس کہ یہ پونجی اگر ایک مرتبہ چلی گئی تو دنیا کی تمام دولت خرچ کر کے بھی گزرا ہوا لمحہ اگر واپس لانا چاہے تو یہ انسان کے بس کا نہیں ہے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دوران دکھاتا نہیں۔ جو گھڑی، جو لمحہ، جو منٹ ہماری زندگی سے گزر گیا، یہ ایسا نایاب سرمایہ ہے کہ اس نایاب سرمایے کو کوئی آدمی قیمت لگا نہیں سکتا، لگا کر اس کو واپس لا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کی قدردانی تو کیا کرتے ہم؟ ناقدری جو کر رہے ہیں، ان نعمتوں کی ناقدری میں
خصوصیت کے ساتھ وقت کی جو نعمت ہے، اس کی جو ناقدری ہماری اب کی زندگی کے اندر ہم محسوس کر رہے ہیں، شاید ہی کوئی اور نعمت ایسی ہوگی جس کی اتنی فراوانی کے ساتھ ناقدری کی جا رہی ہے۔ حالانکہ انسان اگر ایک لمحے کے لیے بھی اکیلے میں بیٹھ کے غور کرے کہ میں یہ جو گھڑیاں میری زندگی کے ہیں، یہ جو وقت کی نعمت جو اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائی، وقت کی جو دولت ہے یہ اللہ نے ہر ایک کو عطا فرمائی۔ پاگل ہے تو اس کو بھی وقت کی نعمت ملی ہے، سمجھدار ہے تو اس کو بھی وقت کی نعمت ملی ہے، مرد ہے تو اس کو بھی وقت کی نعمت دی گئی، عورت ہے تو اس کو بھی وقت کی نعمت دی گئی، پڑھے لکھے ہیں تو بھی وقت کی نعمت اس کو میسر ہے، بے پڑھے لکھے ہیں تو اس کو بھی وقت کی نعمت حاصل ہے۔ اللہ نے اپنے خزانے کی یہ نعمت ہر انسان کو عطا فرمایا، لیکن جتنی اللہ نے فراوانی کے ساتھ یہ نعمت عطا فرمائی، اسی قدر ناقدری اور غفلت اس نعمت کے ساتھ جی صاحب ہم کر رہے ہیں۔ غور کرو تھوڑی دیر کے لیے، جو اوقات اس سال کے ہماری زندگی سے ختم ہو گئے اور گزر گئے، کیا ہم کوئی ایسی تدبیر جو ہمارے بس میں ہے، اس تدبیر کے ذریعے سے وہ گزرے ہوئے لمحات واپس لا سکتے ہیں؟ سوائے ہاتھ ملنے کے، یہ افسوس کے اظہار کرنے کے، وہ گزری ہوئی گھڑیاں اور گزرے ہوئے لمحات لا نہیں سکتا۔ اس لیے سال کے گزرنے پر احتساب ہونا چاہیے، سال کے گزرنے پر آدمی اپنے اوقات کی جانچ کرنا چاہیے کہ میں نے اللہ کی یہ نایاب نعمت کو آیا غفلت میں گزارا یا پھر اس کو میں نے صحیح استعمال کیا۔ اس لیے کہ بزرگوں نے لکھا الوقت کالسیف، الوقت کالسیف، وقت تلوار کے مانند ہے، اگر تم اس کو کاٹو یعنی اس کو استعمال میں لاؤ، اس کا جی صاحب جو ہے استعمال کرو، تو پھر تم نفع میں رہو گے، ورنہ یہ تلوار تم کو کاٹے گی۔ اس لیے اردو میں مثل مشہور ہے، جو آدمی وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت اس کو بے قدرہ بنا دیتا ہے۔ اس وقت میں وقت کے بارے میں جس درجہ غفلت ہے، اس غفلت کی سلسلے میں کچھ باتیں کرنے کا ارادہ ہے، اور اسی مناسبت سے قرآن کریم کی آیتیں اور بخاری اور ترمذی کے حوالے سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات خطبے کا حصہ بنائے گئے۔ دیکھو، سب سے پہلی چیز ہے وقت کی اہمیت کو سمجھنا۔ اسلام نے جتنی اہمیت کے ساتھ وقت کی قدر کو جتلایا اور اپنے بندوں کے سامنے اللہ نے اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کے پاس وقت کی اہمیت کو پیش کیا، دنیا کی کسی جی صاحب جو ہے مذہبی نسبت رکھنے والی جماعتوں کو یہ بولنے کا منہ نہیں ہے کہ ان کے پاس وقت کی اہمیت کی نسبتیں موجود ہیں۔ واحد دنیا کا اسلام ایک ایسا مذہب ہے
کہ جس مذہب کے اندر اسلام نے وقت کی قدر اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا. قرآن کریم کھولیے. پریشانی یہ کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں نا. قرآن کریم تو عربی مدرسے کے بچوں کو بلا کر پڑھاتے ہیں. ہم کبھی قرآن نہیں چھیئیں گے، اس واسطے کہ قرآن پکڑنا عیب ہے، گھسے پٹے لوگوں کا کام ہے، سماج کے گرے ہوئے لوگوں کا کام ہے. ہم تو پٹیل ہیں، زمیندار ہیں، مالدار ہیں، اہل ثروت ہیں، یہ سب ایجوکیٹڈ ہیں. ہم اور قرآن پکڑیں، یہ دو ایک جگہ جمع ہی نہیں ہو سکتے. کیونکہ قرآن تو وہ لوگ پکڑیں گے جو بالکل لیبر کاسٹ کے ہوتے ہیں، مزدور قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگوں کا کام ہے بچوں کو حافظ بنانا، عربی پڑھانا، اور پھر جی صاحب جو ہے قرآن پڑھنا. یہ سب ان لوگوں کے کام ہے. اہل ثروت کا کام، مالداروں کا کام، غنی کا کام، یہ سب ایجوکیٹڈ کا کام، وہ تو صرف پین پکڑنا، آرڈر دینا، استری کے کپڑے پہننا، ٹائی لگا کر اکڑنا، غیروں کی تہذیب قبول کر کے اس کے اوپر فخر کرنا، بس یہ چیزیں رہ گئی ہیں. قرآن کریم کھول کر دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی بیشتر آیتوں میں اوقات کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جو قسم کھائے جاتے ہیں. عشاء کی نماز میں ایک سورت پڑھی جاتی ہے والفجر، قسم ہے وقت فجر کی. قرآن نے ایک جگہ کہا والضحیٰ، قسم ہے وقت چاشت کی. قرآن نے ایک موقع پر کہا والعصر، قسم ہے وقت عصر کی. قرآن نے کہا واللیل اذا یغشاہا، رات وقت ہے. والنہار اذا تجلی، دن کا وقت ہے. قرآن نے فجر کا وقت، چاشت کا وقت، عصر کا وقت، رات کے لمحات، دن کے اوقات، ان اوقات کی قسم اٹھا کر ان اوقات کی اہمیت کو بتلایا. اٹھاؤ معارف القرآن. حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے سورہ عصر کی تفسیر میں کیا لکھا. ہم تو جرنل نالج کے عنوان سے دنیا بھر کے کچرے کو حاصل کرنے کے لیے بے تاب و بے قرار ہیں. دین کے سرمایہ سے ذوق نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے یہ صاحب رغبت نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کی فکر نہیں ہے. ہمارا دماغ، ہماری سوچ، ہماری فکریں، یہ سب دنیا بھر کی غلاظتیں اور کچرے کو حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اللہ کے کلام کو، رسول کے پیغام کو، دین اور دین کے احکام کو، ان چیزوں کو حاصل کرنے میں کون دماغ کھپائے؟ کیا ملنے والا ہے؟ نہ کوئی پروموشن ہے، نہ کوئی ترقی ہے، نہ کوئی جیسا پیسہ اس سے لگتے آتا ہے. بس وعدے ہیں، بس مرنے کے بعد یہ ہوگا، مرنے کے بعد وہ ہوگا، مرنے کے بعد یہ ہوگا، بس سب وعدے ہیں. نقد کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اگر ہماری نظر اسلامی ہوتی، قرآن کریم کے اوراق کو کھولتا تو قرآن کے اوراق اور آیتیں بتاتی وقت کی اہمیت کیا ہے. قرآن نے ایک جگہ کیا کہا؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. ایسا نہیں کہ فجر صرف ایک ہی جگہ آیا ہے. میں نے سنا بنی اسرائیل کی آیت پڑھی، دو جگہ، متعدد جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات کی قسم اٹھا کر
اپنے بندوں کو اور اپنے ماننے والوں کو اور اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان رکھنے والوں کو جس اب اس بات کا احساس دلایا یہ اوقات کی گھڑیاں انمول ہے، یہ سرمایہ نایاب ہے، یہ ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل جائے تو پھر ملنے کا نہیں۔ آگے چلیے، شریعت میں جو عبادتیں رکھی گئیں، شریعت میں جو عبادتیں رکھی گئیں وہ بھی اوقات کے ساتھ منسلک کی گئیں۔ عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت جو نماز ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، کہ بے شک نماز کو ہم نے اہل ایمان پر کتابم موقوتا فرض کیا ہے، وقت وقت پر، وقت پر پڑھے گا ادا کہلائے گی، وقت ٹال کر پڑھے گا قضا کہلائے گی، سزا ملے گی۔ نماز کو اوقات کے ساتھ تقسیم کر کے شریعت نے کس بات کی طرف توجہ کرائی کہ یہ وقت اہمیت کا حامل ہے، وقت کی ناقدری نہیں کی جائے گی، وقت کو ٹالا نہیں جائے گا، وقت کو ضائع نہیں کیا جائے گا، وقت کی اہمیت کو سمجھ کر عبادتوں کو وقت پر ادا کرنا لازم کر دیا گیا۔ روزے کو دیکھو، روزہ فرض ہے رمضان کا مہینہ آنے پر، من شہید منکم الشہر، تم میں سے جو ماہ رمضان کا وقت پائے، فلیصمہ، تو لازم ہے اس کے لیے کہ وہ روزہ رکھے، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزے کی فرضیت وقت کے ساتھ، نماز کی ادائیگی اوقات کے ساتھ۔ زکوٰۃ آدمی پر فرض ہوتی ہے جبکہ ایک متعینہ مقدار کا مال اس کے پاس رہتے ہوئے کیا گزرنا اس کے اوپر؟ ارے بولو نا، اردو آتی نا؟ سال گزرنا، سال وقت ہے۔ آپ سے مطالبہ زکوٰۃ کا شریعت اس وقت میں کرتی ہے جب آپ کے پاس وہ جو ہے متعینہ مقدار مال کی، سال گزرے گا اب گردن ناپی جائے گی کہ تم نے اس میں سے اللہ کا حق کیوں نہیں نکالا۔ نماز وقت کے ساتھ، روزہ وقت کے ساتھ، زکوٰۃ وقت کے ساتھ، اور جو حج ہے، اٹھاؤ قرآن کیا کہہ رہا قرآن؟ الحج اشہر معلومات، حج ان کے مہینے متعین ہیں، جب چاہے دل میں آ گیا سوٹ کیس اٹھایا جا کے حج کرنے کے لیے چلا گیا، نہیں کر سکتا۔ چاہے تیرے دل میں کتنا اخلاص ہو، پیسہ تیرے پاس کتنا حلال ہو، سواری تیری اپنی ذاتی کتنی کیوں نہ ہو، وقت پر حج ادا ہوگا، وقت نکل جائے گا حج ادا نہیں ہوگا۔ عبادتوں کا نظام شریعت کے اندر اوقات کے ساتھ جیسا منسلک کر کے شریعت نے وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ اے اللہ کے بندو، وقت کی قدر کرنا جانو، یہ ایسا سرمایہ اور یہ ایسی پونجی ہے
کہ اگر یہ پونجی ہاتھ سے نکل گئی تم ہزاروں تدبیریں کرنے کے بعد بھی اس سرمایہ کو تم دوبارہ حاصل کرنا چاہو، یہ تمہارے بس کا نہیں ہے۔ اسی حقیقت کو بخاری شریف میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا اور ارشاد فرمایا، نعمتان، دو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ہیں بندے کے پاس، مغبون، انسان غفلت میں ہے ان نعمتوں کے بارے میں، دھوکے میں ہے ان نعمتوں کے بارے میں۔ بہت بڑا اسٹاک ہے میرے پاس، جیسے چاہے میں خرچ کرتے رہوں گا۔ ہاں، ہماری سوچ تو یہ کہ ہم سمجھ رہے ہیں پیچھے سمندروں جیسا اسٹاک ہمارا پڑا ہوا ہے ان نعمتوں کے بارے میں۔ ایک ہے صحت، کھانے کی چیزاں بھی کھا رہا، نہیں کھانے کی چیزاں تو خرید کو کھا رہا، نہیں 1000 کی پاکٹاں کیسا ڈال لے رہا، منگا کے، نہیں ملے تو دور دور جا کے لا کے رگڑ کے منہ میں ڈال لے رہا، اور یہ بتا رہا صحت کا بہت اسٹاک پڑا ہوا ہے میرے پاس، یوں گولی کھایا یوں صحت آ گئی، یوں گیا یوں آئی، یوں گیا یوں آئی، یہ سمجھ رہا۔ جا کے دیکھ کبھی جو ہے دواخانے کا چکر لگا، کسی کی نلی ادھر سے، کسی کی نلی ادھر سے، کسی کا جی صاحب ادھر سے، پتا چلے گا کہ جی صاحب صحت کیا نعمت ہے۔ احساس ہی نہیں ہے صحت کے بارے میں۔ ابھی ہمارے کیپٹل سٹی کے اندر آٹو میں 2 لاشیں ملی، مردہ، قریب میں دیکھا گیا سرنج رکھا ہوا ہے، انجیکشن رکھے ہوئے ہیں۔ نشے کی عادت اور نشے کی لت اس درجہ رگو پے میں پیوست ہو گئی ہے، ان کو موت تک کا خوف نہیں ہے، نہ پیچھے اپنے افراد خاندان کا کوئی احساس ہے۔ کیا بول کے لے رہی؟ لائف بن رہی صاحب ہماری، زردہ کھا رہی لائف بنانے کے بہانے، گٹکے کھا رہی لائف بنانے کے بنانے، نشہ کر رہی لائف جی صاحب بنانے کے بہانے۔ ابھی نظام آباد کا سفر ہوا، وہاں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ عورتیں پکڑی گئیں جو مسلمان برقع پوش افیون اور گانجا بیچتے ہوئے، ان کے برقعوں کے اندر افیون اور گانجے جی صاحب کے پاکٹیں لگی ہوئی ہیں۔ اور یہاں میاں بھائی مسجد کی صدارت کے واسطے لڑ رہے ہیں، میں ممبر تو ممبر، میں صدر تو صدر، اور گھر کے اندر کیا ہو رہا، آنکھ کے نیچے کیا ہو رہا، بغل میں کیا ہو رہا، اپنے کو کیا کرنے کا ہے میاں بھائی؟ اپن ورجنل ترکوڑو ہے، پر ہمارے کون پوچھنے والا ہے، ہمارے کون بولنے والا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان، 2 نعمتیں، اور ان میں سے پہلی نعمت سرکار نے ارشاد فرمائی، الصحت۔ ہم سمجھ رہے ہیں بہت اسٹاک پڑا ہوا ہے پیچھے، اس لیے من مانی صحت کے ضائع کرنے اور صحت کو خراب کرنے کی یہ سب تدبیریں اختیار کر رہے ہیں۔ کوئی بول نہیں سکتا اس زمانے میں، جنا ہوا باپ بھی اپنے سگے بیٹے کو نہیں بول سکتا۔ پوزیشن وہ آ گئی اس وقت میں، بابا بولنے کے واسطے بھی 10 مرتبہ سوچنا، بولنا نہیں بولنا۔ سرکار نے کیا فرما، فیہما کثیر من الناس، کثیر کا لفظ عربی میں استعمال ہوا، جن کی مقدار غالب ہے، گنتی نہیں، گنتی کو غالب نہیں بولتے، کثیر۔ جب گنتی گننا آدمی چھوڑ دیتا، بہت ہے بھائی، چلو سر کے بانا گننے بیٹھا، بہت ہے بھائی،
بہت کا لفظ کب استعمال کرتا؟ جب گنتی نہیں کر سکتا، جب گنتی کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے پھر بولتا ہے بہت۔ اور سرکار کے الفاظ کی بلاغت دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا کثیر۔ انگلیوں پہ گنے جانے والے اکا دکا وہ تو رہتے ہی، اجالے کے ساتھ اندھیرا لگا ہوا ہے، خوشی کے ساتھ غم کے دو بول بھی لگے ہوئے ہیں، وہ تو گنتی میں آتے ہیں۔ لیکن سرکار فرما رہے کثیر، بڑی ایک مقدار ایسی ہے جو صحت کے بارے میں انتہائی غافل۔ اور آگے دوسری نعمت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والفراغ، فرصت والی نعمت، جس کو ہم وقت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ اس وقت میں سب سے زیادہ جس نعمت کی ناقدری ہم مسلمانوں کا سماج کا حصہ بن گئی ہے وہ وقت کو صحیح استعمال نہ کرنا۔ اس سلسلے میں ہماری دو ذمہ داریاں ہیں۔ کتنی ذمہ داریاں ہیں؟ دو ذمہ داریاں ہیں ہماری۔ پہلی ذمہ داری ہماری اس وقت میں ہے، چاہے پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، سمجھدار ہو یا کم سمجھدار ہو، مرد ہو عورت ہو، اس کے لیے دو ذمہ داریاں ہیں وقت کے تئیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے وقت کی قدر کرنا سیکھیں۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے وہ انمول بن جاتا ہے، ورنہ وقت اس کو ہمیشہ کے لیے تاریخ سے، اسکرین سے ہٹا دیتی ہے۔ ہم جن آباء و اجداد کے کارناموں پر کالر جھٹک رہے نا، اولئک آبائی بول کے پدرم سلطان بھوت کے نعروں سے ان کی زندگیاں کھنگال کے دیکھو، انہوں نے وقت کی قدر جانی، وقت کا صحیح استعمال کیا، وقت کو ضائع نہیں کیا، نتیجے میں وہ تاریخ کا ایسا انمٹ جیسا حصہ بن گئے۔ ان کے بغیر نہ ملک کی تاریخ پوری ہوتی ہے، نہ سیاست کی تاریخ پوری ہوتی ہے، نہ ترقی کی تاریخ پوری ہوتی ہے۔ جس زاویے سے تم دیکھو گے ان کے درخشندہ جیسا جو ہے نقوش نظر آتے ہیں۔ وقت کی قدر کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو، وقت کی قدر کا مطلب یہ ہے کہ ہم وقت کو خرچ کرنے کا پلان تیار کریں کہ میرے 24 گھنٹے کیسے گزرنا چاہیے۔ اس کو تنظیم وقت بولتے ہیں۔ آپ اپنے آپ سے پوچھئے، آپ کے پاس کوئی 12 گھنٹے 24 گھنٹے کا کوئی پلان طے ہے کیا؟ نہیں۔ دل بولا 7 بجے اٹھیں گے، دل بولا 9 بجے اٹھیں گے، سمجھ میں آیا 8 بجے کھائیں گے، نہیں سمجھ میں آیا رات میں 8 بجے کھائیں گے۔ کون پوچھنے والا ہے؟ میاں بھائی ہے؟ کون پوچھنے والا؟ اور جو انسان وقت کو ترتیب کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کے پاس دن بھر کا پلان پہلے سے تیار رہتا ہے۔ 7 بجے کیا کرنا ہے، 8 بجے کیا کرنا ہے، 10 بجے کیا کرنا ہے، دوپہر میں کیا کرنا ہے، شام میں کیا کرنا ہے، کون سے وقت میں کیا کرنا ہے۔ حدیث اٹھا کے دیکھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لاتے تو رات کے اوقات کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک نظام بنا لیا تھا رات گزارنے کا۔ ہم نبی کے غلام ہیں نا جی، نعرے لگانے والے، مر گیا رسول اللہ، تو کہاں ہے تیرے پاس رات گزارنے کا نظام؟
پہلی چیز وقت کا صحیح استعمال، ہمارا دن بھر کا نظام تیار ہو۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے جو تحریر کا کام لیا، 100 سال تک اگر کوئی نئی کتاب نہ بھی لکھی گئی تو 100 سال تک ہماری رہبری کے لیے جتنے ذخیرے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانوی سے وہ کام لیا۔ کیا تھا آپ کی زندگی میں کمال؟ ہم تو ایک تھیلی سے پریشان ہیں۔ تھیلی سمجھیں؟ بیگم کے ساتھ تھیلی لگی ہوئی ہے، ایک سے پریشان ہے۔ حضرت تھانوی کے تو 2 بیویاں تھے۔ دن بھر کے اوقات کی ترتیب تھی۔ ان کی اردو کی تفسیر ہے، تفسیر بیان القرآن، 2 جلدوں میں اردو میں ہے۔ عالم بھی لے کے بیٹھا تو پسینہ پوٹ لیتے بڑھتا۔ 9 سال پڑھنے کے بعد بھی تفسیر بیان القرآن کھولا تو پسینہ پوچھتے رہتا اردو میں۔ کیا علوم ہوں گے اس کے اندر۔ یہ جو تفسیر لکھتے تھے حضرت، اس کا ایک وقت طے تھا، شاید عصر کے بعد یا عصر سے پہلے کا کچھ وقت تھا حضرت کا معمول۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی کے استاد حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ ملاقات کے لیے حضرت تھانوی کے پاس آئے۔ وہ زمانے میں تھی استاد کی قدر و قیمت۔ اردو سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں، وہ زمانے میں، اس زمانے میں نہیں۔ اس زمانے میں تو برکری علاقوں مل صاحب کو دیتے ہیں۔ وہ زمانے میں تھی استاد کی قدر و قیمت۔ جب استاد ملاقات کے لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس آئے تو اب معمولات میں تو لگ رہی، مگر وہ وقت آ گیا جس وقت میں تفسیر لکھنے کا ٹائم تھا۔ ایک طرف استاد ہیں اور ایک طرف اپنا نظام ہے۔ حضرت کو کھلا پلا دیا، آرام کرنے کے لیے بستر ڈال دیا، اور اس کے بعد میں ادب سے عرض کیا کہ حضرت میں اس وقت میں تھوڑا سا لکھتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی دیر لکھ کے آ جاؤں گا۔ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ میاں شوق سے لکھو، جاؤ، میں اطمینان سے بیٹھوں گا۔ گئے، قلم اٹھایا، تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھے، ایک آیت کی کچھ تفسیر لکھی اور اس کے بعد قلم رکھ دیا۔ کہا کہ آج استاد کا حق مقدم ہے، ان کی جوتیوں کے صدقے میں ہی تو علم آتا ہے۔ استاد مہمان بننے کے باوجود اپنے اوقات کو اس طریقے سے منضبط کیا، لکھنے کے وقت میں لکھنا، اجازت لے کر آئے اور لکھ کر اپنے شاگردوں کو بتایا، جب تم اپنا پلان پہلے سے ریڈی رکھو گے تمہارا وقت جیسا تول تول کر خرچ ہوگا۔ آج 20-20 سال کے بچے ہیں، 40-40 سال کی عمر ہو گئی، 2 بچوں کے بابا بن گئے، کچھ ان کے پاس صبح سے شام تک کا ٹائم ٹیبل ہے کیا؟ غور کرو، یہ سوال اپنے آپ سے کرو۔ اس وقت میں ہماری قوم اور خصوصاً نوجوانوں کو اپنے وقت کا نظام بنانے کی سخت ضرورت ہے، اور اس میں بھی ترجیحات میں نمبر 1 پر جس چیز کو رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کا ایک حصہ، اپنی اوقات کا ایک حصہ وہ دینی تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے وقف رکھیں۔
40 ہزار کا غلہ اٹھا رہے ہیں، 20 ہزار کی نوکری کر رہے ہیں، 80 ہزار کی تنخواہ پا رہے ہیں، لیکن ایک شرعی مسئلہ اپنی ذمہ داری سے متعلق ہم بتانے کے موقف میں نہیں ہیں. اور دنیا اس وقت میں سیلاب کی شکل میں اسلام پر یلغار کر رہی ہے، ہر زاویے سے اسلام سے برگشتہ کرنے کی مسلسل تدبیریں اور کوششیں ان کی جاری ہیں، اور ہم کو احساس نہیں ہے. ابو الحسن نام کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس سائنٹسٹ جن کا نام تھا ابو ریحان، تاریخ میں بہت مشہور ہے ابو ریحان سائنٹسٹ، وہ مرض الوفات میں تھے اب یا تب. لیکن اس وقت میں جب عیادت کے لیے ابو الحسن بزرگ ان کے پاس آئے تو انہوں نے ایک سوال کیا. سوال سن کر آپ کو تعجب ہوگا ایسے پاگنا بھی ہے کیا، کیونکہ ہم جو چیز نہیں چاہتے پسند نہیں کرتے وہ سامنے والے کو پاگل ہی سمجھتے ہم. انہوں نے اس آنے والے بزرگ سے سوال کیا کہ حضرت ترکے میں نانی کا کتنا حصہ ہے؟ اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2 گلیاں پار سے اگر فنکشن ہال سے گزر رہی تو کیا بگار پڑا وہ بولتے ہیں ہم لوگ نہیں، کہے کا بگار پڑا کیا ہے آج شام میں بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ذرا پھر نانی کا حصہ بتاؤ دیکھیں گے. کیوں نانی نہیں ہے تیرے کو؟ دینا نہیں ہے؟ اجی ہم تو وہ مقدر والے ہیں جو سگی بہن کا نہیں دیتے تو نانی کا کہاں؟ ہم تو طے کر لے کے بیٹھے ہیں، بابا جو دے دیے کر کے دے دیے بس ختم، بہنا ہونا کچھ پوچھنا نہیں. پوچھیچ کیسا؟ ہماری تصویر کیا ہے؟ اتنی بڑی ہو گئی تو بھینس کو پوچھتی. کیونکہ ہم ماں پیٹ سے جنتی لکھا کے لائے. ہم شرعی مسائل جاننے کا، اگرچہ کہ وہ آدمی سائنٹسٹ ہے، مرض الوفات میں ہے، اب یہ تب لڑ کھڑا رہا ہے. بزرگ ابو الحسن نے کہا میاں جاں کنی کا عالم ہے اور یہ نانی کی وراثت کا مسئلہ تم کہیں کو پوچھ رہی، دوسرے ہے بہت، تم کہیں کو فکر کر رہی. کیا جواب دیا صاحب؟ کیا جواب دیا صاحب؟ ایک دور تھا ہمارا ذوق، ہمارا وجدان، ہمارا شوق، ہماری فکریں، ہمارے احساسات اس اعلیٰ معیار کے تھے، وہ تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئے. کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ مسئلے سے جاہل بن کر مرنے سے مسئلے سے واقف ہو کر مرنا اچھا ہے. عمل کا موقع ملے گا نہیں ملے گا وہ تو مقدر ہے. میں زندہ رہوں گا، نانی کو دوں گا، وہ موقع ملیں گا، وہ تو مقدر ہے. لیکن مسئلے سے ناواقف بن کر جہالت کی موت مرنے سے، مسئلے سے واقف ہو کر مرنا، اس موت سے یہ موت اچھی ہے. غسل کا مسئلہ نہیں معلوم ہے. امام کے جو غلطیاں نکالتے نہیں ان کو پکڑ کر پوچھو، جو حاضریاں رکھتے ہیں امام صاحب آ رہے نہیں آ رہے ہیں بول کے، کمیٹی والے ڈبا دے رہی، کھا ڈال رہی، جو بولتا اس کو پکڑ کے مسئلے پوچھو، معلوم ہوتا کتنے پانی میں ہے انہیں. ہمارے اندر وہ تعلیم کے حصول کا مزاج ہی کہاں رہا. گزشتہ جمعہ آپ نے سنا پورے ایمان کی بنیاد عقائد پر ٹکی ہوئی ہے.
گزشتہ جمعہ کی تقریر سنو، سورہ اخلاص کی تفسیر سامنے آئی تھی. توحید ذات، توحید خلق، توحید تدبیر، توحید الوہیت، پورے ایمان کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے توحید پر. پوچھو گھر والی جس کو بیگم سمجھ کر یہ صاحب زندگی گزارو، ایک تو بھی عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح ہے کیا؟ جو ہماری پیٹ کی اولاد ہے ہم نے ان کو توحید کی، جی صاحب دولت کتنا منتقل کی، غور کرو. وقت کیسے استعمال کر رہے ہم لوگ؟ وقت کا صحیح استعمال، وقت کی قدر یہ ہے، ہم ترجیحات میں چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں لیکن کچھ وقت دینی احکامی یہ صاحب جو ہے تعلیم کے حصول کے لیے کچھ وقت فارغ کر کے رکھنا، اور پابندی کے ساتھ 10-15 منٹ ہی صحیح لیکن ایک کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرو. دوسرا صحیح استعمال وہ ہے تجارت میں مہارت. کس میں؟ تجارت میں مہارت. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ پمچار بولے تو پمچارچ وہی سمجھ رہے ہوں. لیبر محنت کرنا آر نہیں ہے، یہ لکھ کے رکھ لو. محنت کرنا آر نہیں ہے. محنت کرنے والوں کو تو اتنا بڑا شرف میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا شرف دیا کہ محنت کرنے والے صحابی کے ہاتھ کو لے کر چوما اور فرمایا کہ وہ ہاتھ چومنے کے لائق ہے جو محنت میں جی صاحب گھاٹے پڑ جاتے ہیں. محنت کرنا آر نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کا سب سے پہلا دروازہ وہ تجارت میں رکھا. قرآن پڑھو، احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا. مفسرین نے لکھا تجارت کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے اشارہ دیا جتنی منفعت اور جتنی برکت روزی کی اللہ نے تجارت میں رکھی، کسی اور دوسرے کام میں نہیں رکھی. تجارت، صنعت، حرفت، فن، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو بادشاہ گر بناتی ہیں، دوسروں کا دستے نگر نہیں بناتی. آپ سیٹ بن کے زندگی گزار سکتے ہو. آپ کے اندر فن ہے، دو آپ کے ہاتھ کے نیچے ہیں. آپ کاریگر ہے، دو آپ کے ہاتھ کے نیچے ہیں. جی صاحب آپ کے اندر جی صاحب جو کام ہے تو آپ کے ہاتھ کے نیچے ہیں. آپ کو سیٹ بنا دیا. ہمارے بچوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں، تجارت. تو باوا ہو لیتے کرانہ دکان کھولنے کو بیٹھیں. ہم تو ایجوکیٹڈ ہیں، ہائی فائی سوچ رکھنے والے ہیں. جی 2026 جی 21ویں صدی کے ہیں. ہم ہمارے باوا کا کاروبار کہیں سنبھالیں گے؟ بیٹھ رہے کاؤنٹر پہ، بیٹھ لوگوں سے بات کرنا سیکھ. بیٹھ کے ہے سو گراہک بھی خراب پڑے تھا نا. باوا جتنا کاؤنٹر پہ بیٹھ کے گراہک کو جمع کرتے نا، یہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے پورے گراہک کو اکھڑ باتاں جی صاحب کھرے باتاں
سامنے والے کو رسپیکٹ دینے کا کوئی مزاج نہیں. بس تمہیں نہیں معلوم دکان کے بعد وہ دکان ہے, تمہارے کن کئی کو آیا, پاگل ہو کو آیا, تمہارے کن آیا اس واسطے کہ سامان بعد میں ملتا, عزت پہلے ملتی ہے. غیروں کی دکان کو جاؤ, پہلے بیٹھو صاحب, تم بیٹھا اس کے بعد پوچھتا کئی واسطے آئے, کیا ہونا, اور ہم لوگ سیڑھیاں چل, کیا ہونا, نہیں ہے جاؤ. میاں بھائی ہے نا جی, مغل اعظم کھا کے ایسا تن تنا کے ہے کہ ان کو جی صاحب ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو جی عزت دینا. کون پوچھنے والے ہیں؟ وقت کا صحیح استعمال. آپ تجارت میں, صنعت میں, حرفت میں یہ سب آدمی اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو, تاکہ ہم دوسروں کے دستے نگر نہیں, دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں, چار لوگوں کو دینے کے لائق بنے. کیا فرما سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے, الید العلیاء, دینے والا ہاتھ, خیر من الید السفلی, لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. سرکار نے یہ سوچ بنائی تھی کہ تم دینے والے بنو, اور کب بنو گے؟ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو. وقت کو ایسے کاموں میں لگاؤ جو تمہارے زندگی کے معیار کو بلند کر سکے. ہم تو وہ ہیں جو پیسہ لے لیتے ہیں سود سے, اور چٹی والا وصول کرنے آئے تو 1 گھنٹہ پہلے خفل ڈال دے چلاتے, ڈبے کے پیچھے سے رہتے, پھر نہیں ہے بول جاؤ, فون سیلنٹ پہ رکھا, ہاں نہیں ہے میں ذرا بازار کو گیا ہوں. ایک مرتبہ جو تمہارے کو قرضہ دیا نا, پھرنے دیتا انہیں, کیونکہ ہم گھمانے میں, گھومنے میں 1 نمبر پہ ہیں. جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر صحابی نے جی صاحب جو ہے آ کر ایک وفد کا ایک ذمہ دار جو قافلہ آ کر مسلمانوں کو دیکھا, اور جا کر بادشاہ کو یہ جی صاحب پیغام دیا کہ ان کے اندر ایک خوبی یہ ہے, لا یخدع ولا یخدع, نہ یہ دھوکہ کھاتے ہیں نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں. ایسی قوم جس کے اندر دھوکہ نہ کھانے کی عادت ہو, دھوکہ نہ دینے کی عادت ہو, اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یہ ہماری ٹوپیاں, یہ ہمارے جھبے, یہ ہمارے قبے, یہ جی صاحب یہ ہماری پہچان ہو سکتی ہے, لیکن ہمارا معیار نہیں ہے. یہ ہمارا معیار کچھ اور تھا. یہ وقت کا صحیح استعمال ہے. اور وقت کی تیسری بات جس پر ہم کو غور و فکر کرنا اور ذہن جی صاحب ہمارا استعمال کرنا, وہ یہ ہے, ہم وقت کو ضائع کرنے سے بچیں. وقت کو بیکار ضائع کرنا, وقت کا ضیاع اس وقت میں ہم کیا کر رہے ہیں معلوم؟ اجتماعی طور پر کیا عالم, کیا جاہل, کیا مفتی, کیا حافظ, کیا امام, کیا صدر, سب اجتماعی طور پر ہمارا وقت اس وقت میں امت مسلمہ کا سب سے زیادہ اگر کہیں ضائع ہو رہا ہے تو وہ ہے دعوتوں میں, تقریبات. چھینک آئی دعوت, چھینک بھی آئی تو دعوت ہے ہمارے کنے, اور اس میں بھی شروع کب ہوتی دعوت؟ 11:30 کے بعد. کسی محلے کے ایک صاحب نوجوان جو یہاں نماز پڑھتے, شاید ہوں گے یہاں بھی, بول صاحب عقد ہے آؤ, بولے تو میں گیا حیدرآباد کو, 90 فقیر کو بھیک کی جلدی, بولے ایسا ہمارے کیا معلوم حیدرآباد کے دعوتیں کیسے رہتی. وہاں گئے, عصر کے بعد فون کرے, وہ شادی خانے میں, وہاں جا کے دیکھے تھا خوفل پڑا ہوا ہے, ادھر جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں, 10 بج گئے, دروازہ کھل رہی نہیں. ہم بولے ہے نہیں چپ تو بھی کون تو پکڑ کو ماریں گے,
بغیر دعوتی کے جی صاحب آ گئی کہے گی بول کے 10:30 کے بعد ایک ایک انہیں گیٹ کیپر ایک دروازہ کھل رہا، یوں کر رہا، وہ کر رہا، یوں کر رہا، یہاں کو آئے تک فجرش ہو رہی ہے. اور ایک دعوت ہے سمجھتے ہیں، ایک دعوت ہے 4 دعوتیں اٹینڈ کر رہا ہے، دن بھر کام کاج میں، اور رات کا پورا وقت دعوتوں. اجتماعی طور پر کوئی مستثنا نہیں ہے اس سے، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی جاہل، سب ایک ہی حمام میں ہے. آپ کو معلوم ہے بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، امام بخاری علیہ الرحمہ نے 2 عنوان قائم کیے کتاب العلم میں. عنوان کیا قائم کیا معلوم؟ عشاء کے بعد بات کر سکتے نہیں کر سکتے. بخاری 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 بخاری، ابال خوب ہے نا بخاری بخاری. تو وہ بخاری میں امام بخاری عنوان قائم کرے حدیث لانے کے لیے، عشاء کے بعد بات کر سکتے نہیں کر سکتے. کیا مطلب ہے؟ اسلامی مزاج یہ ہے کہ رات میں کوئی کام وام نہیں. اور اس وقت میں امت کا اجتماعی حال یہ ہے، ہمارا مکمل وقت تقریبات کے حوالے ہو رہا ہے. جو آدمی رات میں دعوت کے عنوان سے 3 بجے 4 بجے گھر کو آنے کے بعد اس کا دن کیسا گزرتا آپ بولیے؟ کتنا پھرتی سے کام کریں گا، کتنی چستی سے ہوم ورک کریں گا، کتنا جی صاحب ذہانت کے ساتھ کلاس میں بیٹھیں گا، اور کیسی جی صاحب جو ہے تعلیم اس کی ہوگی، آپ اندازہ لگائیے. اور یہ بڑے بھی اکیلے نہیں جاتے، پیچھے ہونا نا انجن کو ڈبے، گود میں سے لے کو جی صاحب جو ہے لکڑی پکڑے تک سب ہونا ساتھ میں. مع متعلقین بول کو لکھی بول صاحب نو پین ان کا خراب نہیں ہونا، پورے نانا دادا ہڈی چبانے آندے نکو آندے پورے لینس. اور رات میں 3 بجے 4 بجے تک انہوں واپس آنا. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ خیر قوموں کو دیکھو کیا کر رہی ہے. اور مسلمان قوم جن کے مذہبی تعلیم میں عشاء کے بعد جلدی جی صاحب سو جانے کی ترغیب دی گئی تھی، اس قوم کے معمولات کیا ہیں؟ اور دوسرا وقت کا ضیاع. ایک تو دعوتوں میں لگ رہا، اس واسطے دعوتوں میں جانا ہے تو سوچ سمجھ کے منتخب کرو کون سی دعوت میں جانا ہے. جہاں وقت ضائع ہوتا صاف کہہ دو بھائی آپ کی دعوت ہم نہیں آ سکتے، حیدرآباد کی دعوت کو تو آ ہی نہیں سکتے. اب بعض قریبی رہتے ہیں، کیا کرنا، مرتے کیا نہ کرتے، حلق کا کانٹا بن کو جانا پڑتا. دوسری جگہ جہاں ہمارا وقت ضائع ہو رہا، اب یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مگر کیا کرنا، 2 بجے رات تک چبوتروں پہ ہماری نئی نسل اور بستروں میں ہمارے بڑے 2 بجے رات تک نہیں سو رہے ہیں. کیا فرما سرکار نے؟ وقت ایسی ضائع کرو بولے. وقت ضائع کرنے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ چلو بھائی کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہیں، کوئی صبح کے واسطے پلاننگ تیار کر رہی ہیں، کوئی جی صاحب آپ کمپنی کے وہ ہیں، کچھ جی صاحب کمپنی کا ورک کچھ نہیں کیا نہیں، بس انہوں ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، انہیں ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، انہوں ہی کر رہے ہیں، انہوں ہا کر رہے ہیں، بس 2 بجے رات تک. کیا فرما سرکار نے؟ ترمذی کی روایت، من حسن اسلام المرء، آدمی کا وہ اسلام ٹکسالی اسلام ہے، اسلام کہلانے کے لائق ہے، معیاری اسلام ہے. کون سا اسلام؟ ترکہ ما لا یعنی
فضول لغوی کاموں سے جو آدمی بچا، بس اس کا اسلام ہی معیاری اسلام ہے۔ راتوں میں جاگنے والے صبح کیسے گزاریں گے؟ ہمارا وقت کیسے ضائع ہو رہا دیکھیے۔ غیر قوم کے بچے کمپٹیشن کے لیے، ٹاپر آنے کے لیے، جی صاحب جو ہے سال کے اخیر میں 10 ٹو ٹاپ، جی صاحب 10 افراد نکالے کلاس میں سے یا پورے اسکول میں سے، اس میں سے ایک بھی نام مسلمان کا نہیں ہے۔ 10 مدرسے کے ٹاپر بچوں میں ایک بھی نہیں ہے، اور فیس دینے میں سب سے آگے انہوں ٹاپر ہے، کیونکہ ہاتھ بند کو دیں گے نا وہاں تو، ڈونیشن بھی دیں گے، فیس بھی دیں گے، کیونکہ ان کو تو معلوم ہے فیس وقت پہ بھر دیے تو نمبرہ مل جاتے ہیں۔ اور تیسری جگہ اللہ معاف کرے وہ ہے دوسروں کی نقالی میں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ دوسروں کی تہذیب، دوسروں کا کلچر، دوسروں کی طرز زندگی، اس کی نقل اور ان کو پورا کرنے میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، احساس نہیں ہو رہا۔ اب یہ دسمبر ختم، 3-4 دن کے بعد دیکھنا کیا اولانا کیا مولانا، کیا نام حفیظ رکھ لو، کیا نام جی صاحب منیب رکھ لو، کو سا بھی قرآنی نام رہنے دے، جو ہے اسماء حسنہ کا نام رہنے دے، اسماء مصطفیٰ رہنے، کچھ بھی رہنے دے، ان کو تو ڈیک لگانا ہے، عش لینا ہے، جی صاحب ناچنا ہے، اور پھر استقبال کرنا ہے۔ انہوں استقبال نہیں کرے تو سال آتا ہی نہیں، انہوں ویلکم بولنا تو آتا۔ ہاں ہنس رہی، خون کے آنسو رونے کا وقت ہے۔ غیروں کی نقالی میں احساس مر گیا ہمارا۔ بابا کی سننے تیار نہیں، خاندان کے بڑے کی سننے کے لیے تیار نہیں، جی صاحب سماج کے بڑے لوگوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، جہاں بولتے رہتے بہت بولتے چل رہے۔ یاد رکھو سرکار نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسروں کی کلچر اور دوسروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، حشر میں اس کو اسی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تصور کرو زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، غیروں کی تہذیب پہ دل دادا بننے کی وجہ سے حشر میں ان لوگوں کے فہرست میں اٹھائے جائیں جو اللہ کے مبغوث ترین لوگ افراد سمجھے جائیں گے، کیا ہوگا ہمارا؟ یہ نئے سال کی جو بدتمیزیاں ہیں، بد تہذیبیاں ہیں، بے حیائی کے جی صاحب جو ہے کام ہے، اس میں ہمارا پیسہ، ہمارا وقت، ہماری صلاحیت، ہماری صحت سب کی سب لگ رہی ہے، احساس نہیں ہمارے پاس۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں آدمی غفلت کا شکار ہے، اور وہ بھی فرد 2 فرد نہیں، آدمی 2 آدمی نہیں، کثیر من الناس۔ ایک صحت کے بارے میں اور ایک وقت کے بارے میں۔ کوشش کریں یہ سال ہمارا، اب تو یہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے رمضان کا انتظار شروع کر دیتے تھے، اسی لیے دعا پڑھتے تھے۔ ہمارے لیے تو نیکیوں کی بہار شروع ہو رہی ہے اور اس کے انتظار کی گھڑیاں شروع ہو رہی ہے۔ سرکار کی اداؤں میں ہم بھی اپنے آپ کو نیک اعمال میں لگائیں، یہ فضولیات، یہ لغویات، یہ صاحب یہ بے حیائی کے جی صاحب جو ہے کاموں میں اپنا پیسہ، اپنا وقت۔ سردی شروع کو کتنے مہینے ہوئے حضرت؟ کب سے شروع؟ 2 مہینے ہو گئے؟ نہیں 2 مہینے ہو گئے۔
سچی بولو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، پانی نہا کو، نئے کپڑے پہن کو، سرما لگا کو، عطر لگا کو، جیسا آپ آئے اللہ میاں سے کیا تو لے کو جائیں گے بول کے، یہ 2 مہینے میں ایک دن تو بھی تہجد پڑھے کیا؟ جبکہ صبح ہو رہی 7 بجے، اٹھے تک ہی 8 بج جا رہے ہیں، ایک دن تو بھی 2 رکعت تہجد کی توفیق ہوئی؟ کتنی لمبی رات ہے، آخر کر رہے ہیں کیا ہم لوگ؟ کچھ تو بھی احساس ہمارے اندر ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے سوئے ہوئے ضمیر کو جگا دے اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے اور صحت کی قدر کرنے اور وقت کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ غیروں کی تہذیب کی نقالی سے اور لغویات میں لگنے سے اور جیسا وقت کو ضائع کرنے سے اللہ ہمارے نسلوں کی پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔